اب میں اس پروگرام کے دوسرے مہمان خاص جامعہ ابو ہریرہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ہارون صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ تشریف لائیں اور اپنے زرعین خیالات ارشاد فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ انجاکم من آل فرعون، وقال تبارک وتعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وقال تبارک وتعالی لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، صدق اللہ العظیم۔ خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، جامعہ مدنیہ اوتل کے محتمم شیوخ الحدیث، اساتذہ کرام اور محترم اور مکرم طلباء اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں بلوچستان میں ملکی وسائل کی تقسیم کے اعتبار سے جو تشنگی پائی جاتی ہے، اس اعتبار سے محسوس کیا جا سکتا تھا کہ یہاں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ 14 اگست بھی آتا ہے، جشن آزادی بھی منائی جاتی ہے اور اس پر خوشی کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جامعہ مدنیہ کی انتظامیہ کو، یہاں کے علماء اساتذہ کو، کہ انہوں نے بلوچستان جیسے پسماندہ صوبے میں، اوتھل جیسے علاقے میں، اگر یوں کہا جائے کہ جنگل میں منگل کا سما بنا دیا تو بے جان نہ ہوگا۔ یہ لوگ انتہائی مبارکباد اور خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ وطن کی خوشحالی اور ترقی میں انہیں مزید کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی ضابطے کے مطابق حضرت مفتی طلحہ صاحب دامت برکاتہم کے مفصل اور مدلل بیان کے بعد مجھے آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن الامر فوق الادب کے تحت صرف 2 گزارشات آپ سے عرض کر کے اپنی جگہ دوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ آزادی ایک عظیم نعمت ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کوٹ کی بیچ میں، بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں فرمائی، اور ان نعمتوں کا تذکرہ قرآن کریم میں جا بجا ارشاد فرمایا۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے قریب 70,000 انبیاء عطا فرمائے۔ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء میں سے ایک خطیر حصہ نبوت کا وہ بنی اسرائیل کے حصے میں آیا۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ایک آسمانی کتاب تورات کی شکل میں عطا کی، اور اللہ رب العزت نے انہیں مختلف مواقع پر اپنی مدد و نصرت کے بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ لیکن جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا آغاز اللہ رب العزت اس انداز سے کرتے ہیں، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم اس اللہ کی عظیم نعمت کو یاد کرو، اذ انجاکم من آل فرعون، کہ اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ اگر آیت کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو یہ قطبیوں کے زیر تسلط تھے۔ بنی اسرائیل ان کے ظلم و استبداد کی چکی میں پس رہے تھے۔ ان کے مرد ان کے گھروں کے باہر، ان کے محلوں میں، ان کے شہروں میں جھاڑو لگانے کا اور ان کے ندی نالوں کو صاف کرنے کا کام کرتے تھے، یہ ان کے غلام تھے۔ ان کی عورتیں ان کے گھروں میں برتن مانجتی تھی، صفائی کا کام کرتی تھی، جھاڑو پوچھا لگاتی تھی، اور یہ ہر اعتبار سے مظلوم تھے، مجبور تھے، مقہور تھے۔ اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو احکام بعد میں نازل ہوئے۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پہلا کام، پہلا انعام
اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر یہ کیا کہ انہیں فرعون اور اس کی قوم کے چنگل سے نجات دی اور ان کو آزادی عطا کی. اور آپ سب جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے، پہلا عاشورہ کا دن آیا، محرم کا دن آیا، مدینہ کے لوگوں نے روزہ رکھا. آپ نے پوچھا کون سا روزہ ہے یہ؟ تو انصار مدینہ نے کہا کہ یہ یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں اس لیے کہ اس دن اللہ رب العزت نے ان کی قوم کو، بنی اسرائیل کو نجات دی تھی، فرعونیوں سے نجات دی تھی، قطبیوں کو غرق کر کے انہیں سمندر پار کر دیا تھا. یہ شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں بنسبت ان یہودیوں کے، ہم بھی روزہ رکھیں گے. یہ ایک رکھتے ہیں، ہم 2 روزے رکھیں گے. تو ایک بات کہ آزادی بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت. اللہ نے باقاعدہ اس کا احسان جتلایا، اس کو یاد کروایا ہے. اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے اس نعمت کو یاد رکھو، اسے بھولو نہیں کہ جب اللہ نے تمہیں نجات عطا کی. اور دوسرا اگر یہ نعمت ہے، اور یقیناً نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو آپ سب حضرات صاحب علم ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نعمت واجب و شکر ہوا کرتی ہے. نعمت پر شکر بجا لایا جاتا ہے اور اس کا شکر ادا کرنا واجب ہوتا ہے. بنی اسرائیل روزہ رکھ کر شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کر کے شکر ادا کرتے ہیں. ہمارے نبی نے ہمیں شکر ادا کرنے کے 2 طریقے بتائے ہیں، ایک شکر باللسان اور ایک شکر بالجنان. ہمارے یہاں وتیرہ کیا ہے آج کہ جب ہم مملکت خداداد پاکستان کا تذکرہ کرتے ہیں، ہمارے لبوں پر، ہماری زبان پر شکوے اور شکایتیں ہوتی ہیں. اس ملک نے ہمیں دیا ہی کیا ہے؟ یہاں کے حالات ایسے ہیں، اور مہنگائی ایسی ہے، اور بدامنی یوں ہے، اور سیاسی ہلچل یوں ہے، اور فلاں یوں فلاں یوں. اور یہ شکوے شکایتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم نے بوسنیا نہیں دیکھا، ہم نے چیچنیا نہیں دیکھا، ہم نے کشمیر اور فلسطین کے حالات نہیں سہے، ہم نے برما نہیں دیکھا. ان مسلمانوں کے اور مظلوموں کے، ان اقلیتوں پر بیتنے والے حالات کا ہمیں ادراک نہیں ہے، اس لیے ہم شکوے کرتے. ملک نے دیا کیا ہے؟ میرے عزیزوں، ملک دیا نہیں کرتا، ملک لیا کرتا ہے. کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، کبھی اپنے آپ سے سوال کرو، میں نے دیا کیا ہے ملک کو؟ میری قربانیاں کیا ہیں ملک کے لیے؟ میرے وہ آبا اجداد، میرے وہ اکابر، وہ اسلاف جو جانوں سے گزر گئے، جن کا تذکرہ ہم تسا فرما رہے تھے ابھی، جنہوں نے عصمتوں تک کے اپنے قربانیاں دے ڈالی تھی. آج کا نوجوان اس بات کا ادراک تک نہیں کرتا کہ وہ جانوں سے کیوں گزر گئے، ان کے مقصد کیا تھا، انہوں نے یہ خطہ حاصل کر کے کیوں دیا ہمیں. ان کے قربانیوں کا، لازوال قربانیوں کا جو آج داستانیں بنی ہوئی ہیں، ان کے اغراض و مقاصد کیا تھے؟ آج ہمیں ان کے مقاصد بھی نہیں پتا. تو اگر شکر واجب نعمت اگر واجب و شکر ہے تو پہلا درجہ اس کا یہ ہے کہ ہم جب بھی اپنے اس ملک کی بات کریں، اپنی زبان پر جب اس کے قصے کہانیاں لائیں تو شکوے شکایتیں نہ کریں، اس ملک کی تعریف کریں. یہ بڑی عظیم نعمت ہے، اس پر زبان کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ یہ اللہ تو نے ایک آزاد ریاست عطا کی ہے، اور جس میں ہم معاشی، معاشرتی، سیاسی، مذہبی ہر اعتبار سے آزاد ہیں. آپ یقین کریں، آپ حالات نہیں پتا، آپ سعودی عرب جائیں جس کا آئین اسلامی ہے، جس کا قانون اسلامی ہے، جہاں ہمارے دین کے مراکز ہیں، مکہ اور مدینہ ہے، وہاں ہم حج عمرہ کرنے وہاں جاتے ہیں، 100% اسلامی ریاست ہے. وہاں آپ مسجد نہیں بنا سکتے، وہاں آپ مدرسہ نہیں قائم کر سکتے، وہاں اپنے گھر کے اندر چھپ چھپا کر بھی آپ قرآن کی تعلیم نہیں دے سکتے. لیکن میرا ملک مجھے مذہبی اتنی آزادی دیتا ہے کہ جب جس کا جی چاہے، جہاں چاہے، اپنے گھر میں، اپنے بھیٹک میں، اپنے محلے میں، اپنے گلی کوچے میں کوئی مدرسہ قائم کرے اور دین کی تعلیم دینا شروع کر دے. اتنی مذہبی آزادی پورے دنیا کے اندر کسی خطے میں نہیں ہے، کسی ملک میں نہیں ہے، اتنی اس ملک نے عطا کی ہے. اور ایک مزے کی بات بتاؤں، نواز شریف صاحب جب دوسری مرتبہ برسر اقتدار آئے، چلتی رہتی ہیں یہ سیاسی چپکرے سے، تو ان کے خلاف ایک دفعہ احتجاج تھا، اور ہم بلدیہ ٹاؤن سے
اندر ریکارڈ بات کر رہا ہوں، بلدیہ ٹاؤن سے ایک بہت بڑا جلوس لے کر ہم لوگ جا رہے ہیں پریس کلب کی طرف. اس جلوس کے اندر ایک منچلا مسجد کی چھت پر جھنڈا لے کر ملک کے وزیر اعظم کے خلاف نعرے لگا رہا ہے، آدھا گنجا پورا خبیث، نواز شریف نواز شریف. میں نے جب وہ جملہ سنا، وہ نعرہ سنا، واقعی مجھے بڑی ہنسی آئی. لیکن چلو کارکن ہیں، نعرے لگاتے ہیں. اب اللہ ایک پر یقین کریں، اس زمانے میں سیرمین کا پروگرام آتا تھا BBC لندن سے. یہ نعرہ BBC لندن نے اسی دن رات کو اپنے ریڈیو پروگرام میں نشر کی اور پوری دنیا نے اس کو سنا. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا اور کون سی آزادی چاہتے ہو بھائی، جس ملک کا ایک ادنا سا شہری اپنے وزیر اعظم کو اعلان گنجا بھی کہہ سکتا ہے، خبیث بھی کہہ سکتا ہے، کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کا، اور کتنی آزادی چاہتے ہو. واقعی یہ ملک بہت آزاد ہے، ہر اعتبار سے آزاد ہے. اور ہم نے اب اس آزادی سے اتنا ناجائز فائدہ اٹھا لیا ہے کہ اب ہم اللہ سے بھی آزاد ہو گئے ہیں، اس کے نبی سے بھی آزاد ہو گئے ہیں، اب ہم اسلام سے بھی آزاد ہو گئے ہیں. ہماری بغاوتیں آج حد سے تجاوز کر گئی ہیں. یہ بھی ناشکری ہے. مفتی صاحب کے بیان کا خلاصہ عرض کرو، یہ بھی ناشکری ہے. یہ ملک اسلام کی بنیاد پر بنا ہے. یہ دوسرا خطہ ہے، یہ دوسرا ملک ہے جس کی بنیاد مذہب بنا ہے، جس کی بنیاد اسلام بنا ہے. اور اب پاکستان، اگر آپ اس کا اردو میں ترجمہ کریں تو میں کہوں گا مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ. اس کا ترجمہ اس کے علاوہ کوئی بنتا ہی نہیں ہے. وہ پاک دھرتی جو اس سرزمین پر پہلی مرتبہ ماراز وجود میں آئی تھی، آپ علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی، وہ مدینہ طیبہ تھا. اور اس کے بعد یہ دوسری ریاست ہے اس سرزمین پر جس کی بنیاد کلمے کی بنیاد پر رکھی گئی تھی، جس کی بنیادیں اسلام کو اساس بنا کر رکھی گئی تھی. یہ دوسرا ملک ہے. اور ہمارے اکابر حضرت مدنی رحمۃ اللہ فرما گئے کہ اب اس کی حیثیت مسجد کی ہے. اب مسجد کا تحفظ ہوتا ہے، اب مسجد کا دفاع ہوتا ہے، اب مسجد کی تعمیر و ترقی ہوتی ہے، اور مسجد کی خوشحالی ہوتی ہے. تم اس ملک کو صرف مملکت سمجھتے ہو، ہمارا مذہبی طبقہ الحمدللہ اس کو مسجد کا درجہ دیتا ہے. اور اس کے طرف بڑھنے والے جو ہاتھ ہوں گے انشاءاللہ وہ سلامت نہیں رہیں گے. وہ پاؤں جو اس کی طرف بڑھیں گے ناپاک، انشاءاللہ وہ پاؤں سلامت نہیں رہیں گے. ہم وہ آنکھیں نوچ ڈالیں گے جو گندی نگاہوں سے اس مملکت کی طرف دیکھیں گے. یہ مسجد کا حیثیت رکھتے ہیں ہمارے. تو پہلا درجہ ہم اس کی تعریف کریں، ہم اس کے گن گائیں، ہم اس کی محبت کے نغمے گائیں، اور اپنے آنے والی نسل کو یہی محبت دے کر جائیں اس وطن کی، تاکہ کل وہ اس کے لیے تخریب کار نہ بنے، کل وہ اس کے آئین اور قانون کے غدار نہ بنے، وہ اس کے محافظ بنے، اس کے لوٹنے والے نہ بنے، وہ اس کے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدات کے محافظ بنے، اس کے لیے لٹیرے نہ بنے، ملک فروش نہ بنے، بلکہ ملک کے حقیقی محافظ بنے. اور دوسرا درجہ اس نعمت کا شکر بالجنان، اپنے وجود کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے اس ملک کو مضبوط کریں. یہاں کے اخلاقی رویے اس وقت انتہائی پستی کا شکار ہے. اخلاق کی تربیت بھی، اخلاق کی تعمیر بھی مملکت کی تعمیر کا حصہ ہے. یہاں رہنے والی اقوام اگر اخلاقی اعتبار سے مضبوط ہوگی میرا ملک مضبوط ہوگا. اور یہ اکابر نے قربانیاں دی ہیں، ان کے خون ان بنیادوں میں موجود ہیں. آج اگر ہم اس ملک کو اپنے عمل اور اپنے قول کے ذریعے سے مذاق کا اور کھلواڑ کا ذریعہ بنائیں گے تو یہ یقیناً ہمارے ان شہداء کے خون کا مذاق ہوگا. بڑے درد کے ساتھ مفتی صاحب نے کہا موٹر سائیکل کے سلنسر نکال لینا یا بچوں کے ہاتھ میں 200-250 کا باجا دے کر ان کے منہ میں یہ باجا دے کر ان کو کہہ دینا کہ یہ باجے بجاتے رہے صبح سے شام تک، یہ شہداء کے خون کا مذاق ہے. اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک موقع پر، صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ملعون ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں. مزمار عند نعمت اور ورنت عند مصیبت. دو آوازیں اللہ کو انتہائی زیادہ مبغوض ہے، انتہائی زیادہ ناپسندیدہ اور مکروہ ہے اللہ تعالیٰ کو. ایک خوشی کے وقت میں باجا بجانا اور ایک مصیبت کے وقت میں بین بجانا، رونا ماتم کرنا.
ہم مسلمان ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے حامل ہیں. خوشی کے موقع پر، تہوار کے موقع پر جہاں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرے تو اس کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں. فتح مکہ کا سبق اٹھا کر دیکھ لیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ داخل ہو رہے ہیں اور آپ علیہ السلام اپنی اونٹنی قصوہ پر موجود ہیں. کالا امامہ آپ کے سر پر ہیں، آپ کا سینہ پھولا ہوا نہیں ہے، گردن تنی بھی نہیں ہے، آپ تکبرانہ انداز کے اندر داخل نہیں ہو رہے، بلکہ آپ کا سر جھکا ہوا ہے اور سر میں اتنا جھکاؤ ہے خوف و خشیت اور تواضع انکساری کی وجہ سے کہ وہ اونٹ کے کوہان کے ساتھ لگ رہا ہے. آپ نے آتش بازی نہیں کی، وہاں اپنے پٹاخے نہیں پھوڑے، وہاں آپ نے عصمت دری نہیں کروائی، وہاں انتقام نہیں لیا، وہاں خون خرابہ نہیں کیا، مکانات منہدم نہیں کروائے، فصلیں نہیں جلائی. حالانکہ وہ لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ بڑے عرصے کے بعد آج ان لوگوں کو غلبہ ملا ہے، بڑے ظلم اور زیادتیاں ہوئی ہیں ان کے ساتھ. وہ تمام مناظر بلال کے، خبیب کے، سمیہ کے، وہ سارے مناظر ان کے آنکھوں میں گھوم رہے تھے، ان کے دل دماغ میں گھوم رہے تھے. آج انتقام کا دن دے کے مسلمان کیسا انتقام لیتے ہیں. اور جب بھی کوئی قوم کسی ملک پر، کسی شہر پر غالب آتی تو قرآن اٹھا کر دیکھ لے قرآن نے کیا نقشہ کھینچا ہے. فصلوں کو جلانا، مکانوں کو منہدم کرنا اور معزز لوگوں کو ذلیل کرنا اور نوجوانوں کو قتل کرنا اور شراب و شباب اور یہ جشن یہ ہوتا ہے. لیکن آپ علیہ السلام نے یہ درس نہیں دیا ہے، تواضع کا درس دیا، عاجزی اور انکساری کا درس دیا. خوشی کا تہوار ہے، آپ اس کو عبادت میں گزاریں. اللہ نے نعمت عطا کی ہے، آپ اس پر شکر ادا کریں، زبان کے ساتھ بھی، اپنے قول و فعل کے ساتھ بھی. اور آخری درخواست یہ کروں گا نوجوان طبقے سے، اپنے دوستوں سے، اپنے طالب علموں سے، کل آپ کے ہاتھوں میں اس ملک کے زمام ہوگی، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. آپ اس امت ملک کے مقدر کے ستارے ہیں. کل زمام حکومت آپ کے ہاتھ میں ہوگی. اپنے کردار کی بھی تعمیر کیجئے اور اس بات کا مصمم ارادہ کیجئے کہ جن اکابر نے خون کی قربانیاں دے کر، خون کی ندیاں بہا کر یہ ملک حاصل کیا تھا، ان کا خواب شرمندہ تعبیر کریں گے. انشاءاللہ اگر ہمارا بس چلے گا، 1 انچ زمین بھی ہمیں حاصل ہوگی، اس پر بھی انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے. یہ ملک جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا اس مقصد میں انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.